بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سلیبس میں جو نظم ہے وہ ہے حمد۔ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ نظم حمد کہلاتی ہے۔ اب اس میں ان کے جو ہے نظم حمد کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے حفیظ جالندری، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور پاکستان کا قومی ترانہ بھی انہوں نے ہی جو ہے وہ تخلیق کیا تھا۔ ان کی پیدائش کا سال ہے 1900 اور ان کی وفات کا سال ہے 1982۔ حفیظ جالندری جو ہے وہ جو انڈیا بھارت اس کے شہر جالندر میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کے جو اپنے نام کے ساتھ یہ جالندری جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ ان کی اہم جو تصانیف ہیں جو انہوں نے تحریر کی ہیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں، ان میں شاہ نامہ اسلام ہے، تلخابہ شیری ہیں، سوز و ساز ہے، حفیظ کے گیت ہیں، حفیظ کی نظمیں ہیں اور چیونٹی نامہ ہے۔ اور ان کا ایک جو ہے بہت زیادہ جو رہتی دنیا تک نام لیا جاتا رہے گا وہ ہے ہمارے ملک پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے، وہ بھی ان کی ہی تخلیق ہے، جو انہوں نے تخلیق جو ہے وہ کیا تھا، لکھا تھا۔ جب ہم نظم یعنی شعر کی تشریح کریں گے، ایک اچھے اور معیاری شعر کی تشریح کرنے کے لیے یہ والا طریقہ استعمال کریں گے، اس سے جو ہے ایک بہتر انداز میں جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نظم ہم جس طرح کے جماعت نحم کا حصہ تھا، یعنی یہ اشعار کی تشریح والا حصہ، یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ 3 جو ہے وہ شعر جو حصہ نظم میں سے کرنے ہوتے ہیں اور 2 حصہ غزل میں سے جو ہے اشعار کی تشریح جو کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے یہ 10 نمبر کا ایک سوال بنتا ہے، یعنی ہر شعر 2 نمبر کا۔ اگر اس کو اس انداز سے اس کی تشریح کریں گے تو وہ آپ بہتر انداز سے اس کے نمبر لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ پہلا شعر ہے اس نظم کا، یعنی اسی نے ایک حرف کون سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ اب یہ حوالے سے اس کے جو کریں گے کہ حوالہ شعر ہے کہ کس شعر یعنی جو اس شعر کا جو ہے حوالہ کیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کا شاعر کیا ہے، یعنی شاعر کا نام کیا ہے؟ جی حفیظ جالندری ہے، اور اس کی نظم کا عنوان کیا ہے؟ حمد ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ہیڈنگ بنائیں گے وہ حل لغات ہوگا، یعنی الفاظ کے معنی ہوں گے جو کہ اس شعر کے اندر ہو گئے۔ جیسے اب کون لفظ ہے یہ ہو جا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہو جا۔ یہ قرآن پاک میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، ایک آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن ہو جا فیکن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کشاکش چہل پہل مطلب رونق، عالم دنیا، یہ عالم نہیں ہے عالم ہے۔ اگر عالم ہو تو وہ کیا ہوگا؟ علم رکھنے والا، علم والا، اور جبکہ یہ عالم ہے دنیا کائنات۔ صدا ہے، سواد سے صدا ہے، اس لیے اس کا معنی ہے آواز۔ اگر سین سے صدا ہو تو اس کا معنی ہے ہمیشہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہیڈنگ دیں گے وہ ہوگی مفہوم کی، یعنی کیا ہے کہ 1 1.5 لائن 2 لائن کے اندر آپ نے اس شعر کو ایک نثر کی صورت میں جو ہے وہ لکھ دینا، اس کا ایک مفہوم بتا دینا ہے کہ جس میں کہتا ہے شاعر کیا ہے۔ جیسے یہ کیا ہے کہ شعر کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حرف کن کہہ کر اس کائنات کو تخلیق کیا اور دنیا کو طرح طرح کی مخلوقات پیدا کر کے رونق بخشی، یعنی اس میں چہل پہل۔ اس کے بعد جو ایڈنگ ہوگی وہ ہوگی تشریح کی، تو اس میں جب شعر کی تشریح شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ ایک لکھ لینا ہے کہ زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ یہ نظم حمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے کیا کہتا ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جس نے محض ایک حرف کن کہہ کر پوری کائنات کو تخلیق کر دیا۔ یہ حسین کائنات وجود میں آ گئی، اپنی صفات میں کامل اور یکتا ہے، قرآن مجید میں ہے۔ اس کا آیت کا ترجمہ ہے جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود پاتی ہے۔ یہ کائنات بے حد وسیع ہے، خدا سے رنگا رنگ مخلوقات سے آباد کیا، انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی گہما گہمی میں مصروف رہتی ہے، گویا اس کائنات میں ہر طرف رونق اور گہما گہمی جاری رہتی۔ اب اس کے بعد جو اگلا شعر ہے اس کے دوسرا شعر ہے اس کی طرف جاتے ہیں، جس میں نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی یہ کائنات کا نظام جس میں یہ ستارے سیارے ان کا نظام آتا ہے، زمین کا حکمرانی یعنی اس میں حکومت ہونا، اس کا حکم مانا جانا، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، باغبانی دیکھ بھال کرنا۔
تو شاعر اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دنیا کائنات کا جو نظام ہے اس پہ صرف حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی چلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے یہ دنیا ایک حرف کون کہہ کر بنائی ہے، اور اس کا تمام کا تمام جو ہے وہ نظام جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ دن اور رات کی تبدیلی ہے کہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، مختلف چرند پرند، یہ سب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی بدولت ہے، اس کے حکم کے بھی مطابق ہے، اور بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اور اس دنیا اس کائنات کے اندر یہ جو ہمیں بہار نظر آتی ہے، ہمیشہ چہل پہل نظر آتی ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے، اسی کی باغبانی کی ہے، اسی کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس دنیا اس کائنات کے جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چلا سکے۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آرا ہیں، نظر آتے ہیں، سامنے ہیں، مظاہر مظہر کی جمع یعنی نشانیاں، قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہیں، بچھائے داتا، داتا دینے والی ذات مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دسترخوان نعمت کے یعنی جو ہم کھاتے پیتے ہیں، دسترخوان کھانے پینے کی چیز ہے۔ تو شاید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس زمین پر ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں ہر طرف اسی کی ذات مبارکہ ہی کے جو ہے وہ نشانیاں نظر آتی ہیں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چرند ہو، جانور ہو، انسان ہو، پہاڑ ہو، کچھ بھی ہو، اندھیرا ہو، تاریکی ہو، خشکی ہو یا تارے ہو، کبھی خشکی ہے، تو ان سب میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی نشانیاں جو ہے اسی کی نظر آتی ہیں کہ وہی ذات ہے کہ جو اس دنیا کا، اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہے، اور وہی ذات ہے جس نے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں کے دسترخوان بچھائے ہیں جن سے ہم کھاتے ہیں اور اس کے استفادہ، چاہے وہ چرند ہے، انسان ہے، پرند ہے، جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے ان سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ یہ سرد و گرم کہ کبھی سردی ہے اور کبھی گرمی ہے، خشک و تر کہ کبھی خشکی ہے اور کبھی بارش ہے، کبھی اجالا یعنی روشنی ہے یعنی دن ہے، اور کبھی تاریکی یعنی اندھیرا مطلب رات ہے۔ ان سب میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانی نظر آتی ہے۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کبھی یہ سردی کا موسم ہے تو کبھی گرمی ہے، کبھی خشکی ہے تو کبھی بارش ہے، تو کبھی دن ہے اور کبھی رات ہے، کہ یہ تمام کی تمام جو نشانیاں ہیں یہ صرف اور صرف اسی ذات باری یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی اس میں شان نظر آتی ہے کہ وہی ذات ہے کہ جو اس دنیا کا، اس کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور وہ ذات مبارکہ کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ جب بقول شاعر یہ بھی کہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی کو کیا ہے؟ اللہ، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس کائنات کا، اس دنیا کا نظام جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور یہ کائنات کا نظام چلانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد شعر ہے وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کائنات، یہ دنیا تخلیق کی ہے، جو دنیا اور اس کے اندر جو بسنے والی مخلوق ہے، ان کے سب کا بنانے والی ذات مبارکہ وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی کام ہے کہ جس نے یہ حرف، یہ کیا ہے کہ ایک حرف کون کہہ کر یہ دنیا، یہ کائنات اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے وہ تخلیق کی، خالق کی۔ اور اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ نباتات ہیں یعنی پودے موجود ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی بنائے ہیں، اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ جمادات ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، میدان ہیں، کچھ بھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی نشانیاں ہیں۔ اور حیوانات جس میں مختلف قسم کے یہ چرند پرند اور انسانوں کا بھی شمار اسی میں ہوتا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزوں کا خالق و مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ تو شاید جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو یہ نیک ارادے پیدا، نیکی کرنے کی جو سوچ پیدا ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی آتی ہے، وہی ہمارے دلوں کے اندر یہ نیک ارادے یہ پیدا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذات مبارکہ نہیں کر سکتی۔ وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا کہ جس نے ہمارے باپ دادوں کو ہمیں بھی پیدا کیا، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے باپ دادا سب کو پیدا کرنے والا ان کا مالک اللہ تعالیٰ کی
کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آخری شعر ہے، اس شعر میں شاعر یعنی کہتا ہے کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ تو شاعر اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بشر آدمی فطرت اسلام یعنی اسلام کے طرز پر، کہ جب انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جو کہتا ہے اس کے بعد اس کے والدین ہیں کہ چاہے وہ اس کو ہندو بنائے، مسلمان بنائے، چاہے وہ سکھ بنے، چاہے وہ عیسائی بنے، چاہے وہ پارسی ہو، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہاں پہ وہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے والدین اس کے جو ہے وہ اپنے اس مذہب کے مطابق اس کو ڈالتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے شاید کہ وہ کیا ہے کہ اسلام کی ہی فطرت پر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اس کے بعد ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محبت جو ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں قائم کی۔ اور وہ ذات مبارکہ کون سی ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا محبت ہمارے دلوں میں ڈالنے والی ذات مبارکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات مبارکہ ہے۔ اب آتے ہیں نظم کے مشق کے مختصر سوالات ہیں، جس میں پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سے ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ اس کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ تو جواب اس کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، مثلا عقل، علم ہے، ہوا ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، پھل پھول وغیرہ، اور جو اناج ہم لوگ کھاتے ہیں یہ سب کے سب یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے شامل ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ نظم حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب اس میں حمد میں جمادات مطلب پہاڑ، حیوانات، جانور وغیرہ، نباتات اور اللہ کا انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے، ان کا ذکر کیا گیا۔ چوتھا سوال ہے کہ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے۔